میں تو صرف دو باتیں کروں گا، سب کو پتہ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب انسان کہیں بھی رہتے ہوں، چاہے وہ پاکستان میں رہتے ہوں، انڈیا میں رہتے ہوں، امریکہ میں رہتے ہوں، چائنا میں رہتے ہوں، کہیں بھی رہتے ہوں، تو جو بچہ پیدا کرنے کا جو عمل ہے وہ تو یکساں آ جائے گا۔ اور جو بچہ ہوتا ہے وہ بھی زیادہ تر اکثریت میں جو پیدا ہوتا ہے بچہ، سوائے یہ کہ خدا نہ خواستہ وہ کوئی اپاہج نہ ہو یا کوئی اس کے اندر کوئی ایسی ڈیفارمٹی نہ ہو پیدا ہوتے ہوئے، تو وہ بچہ ایک جیسا ہوتا ہے۔ ہر ایک گھر میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے دو کان ہوتے ہیں، ناک ہوتا ہے، دو آنکھیں ہوتی ہیں، ایک چہرہ ہوتا ہے، اس کے بعد پھر اس کے ہاتھ، پاؤں، بازو، ٹانگ، یہ سب ہوتا ہے، اور اس کے اندر آرگنز بھی وہی ہوتے ہیں سارے جو کسی بھی انسان کے اندر ہوتے ہیں۔ تو اگر خدا نے امیر اور غریب کو اسی طرح رکھنا ہوتا جیسے وہ ہیں اور ہم سمجھتے ہیں، تو پھر تو خدا کی جو پوری اسٹریٹجی ہے اس کے اندر یہ بھی ہوتا ہے کہ غریب کے گھر بچے ایسے پیدا ہوتے ہیں، نہ ان کا دماغ ہوتا، کسی کی ٹانگ نہ ہوتی، کیونکہ وہ غربت تو جو ہے نا وہ آپ کی انوائرمنٹ سے، ایجوکیشن کیسی ملی ہے جس کو ہم آبجیکٹیو کنڈیشنز کہتے ہیں، وہ کس میں پیدا ہوا ہے، اس کی سوشل کنڈیشنز کیسی تھیں، ان سب پہ ڈپینڈ کرتا ہے آخر کار کہ وہ بیچارہ غریب ہی رہے گا یا تھوڑا بہت خوشحال ہو جائے گا۔ تو آخر کار وہ جو نظام ہے وہ اس بچے کو کوئی فائدہ دے یا نقصان دے گا، یہ اس کی پوری کنڈیشنز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، جن کو مٹیریل کنڈیشنز کہتے ہیں ہم۔ جس طرح کی مٹیریل کنڈیشنز ہوتی ہیں ویسا ہی بچہ آگے بڑھتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ایک بچے کو پیدا ہوتے ہی زندان میں ڈال دیا جائے، مطلب قید میں، اور اس کو وہیں رکھا جائے، اور اس کے پاس صرف ایک آدمی آئے اور اس کی جو ہے چہرے پہ ماسک ہو اور بولتا وہ کچھ بھی نہ ہو، وہ کھانا شانا اس کو دیتا رہے، اس کو بہلاتا رہے، وہ بڑا ہو جائے، تو اس بچے کی نہ کوئی لینگویج ہوگی، نہ اس کا کوئی دماغی نشو و نما ہوگی، اس نے اپنے جیسا بچہ کوئی دیکھا بھی نہیں ہوگا کیونکہ آئینہ تو وہاں ہے نہیں قید میں، اور وہ جو بندہ آتا ہے وہ بھی ماسک میں ہے، تو اس کی ٹوٹل کانشیسنیس ہی جو ہے وہ اتنی ڈی جنریٹڈ ہے کہ اب آپ اس بچے سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ اگر آپ اس کو زندگی میں باہر نکال دیں تو وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو جائے تو وہ کیا کرے گا؟ تو اسی طرح ایک بچہ اگر، اب یہ ہائپوتھسس ہے، مفروضہ ہے، ہو نہیں سکتا، لیکن ویسے بتا رہا ہوں، ایک کنویں میں ہے ایک بچہ اور وہ کنویں سے ہی زندگی دیکھ رہا ہے، تو اس کو صرف ایک گول دائرہ ایسا نظر آتا ہے اور اس کے اوپر جو کچھ ہے آسمان اس کو وہ نظر آتا ہے، یہ اس کی ٹوٹل دنیا ہے۔ اور ایک بچہ جو پوری دنیا میں پھرتا ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ امیروں کے جو بچے ہوتے ہیں وہ تو پوری دنیا میں سیر کر لیتے ہیں، بچپن سے سٹارٹ کرتے ہیں، جہازوں میں پھرتے ہیں، ادھر ادھر جاتے ہیں، ان کا ایکسپوجر ہی اور ہوتا ہے، تو وہ ان کو نہ چاہتے ہوئے بھی اتنا علم مل جاتا ہے کہ جو کہتے ہیں نا ٹریول سے بہت علم ملتا ہے، تو وہ ویسے ہی بچے جو ہیں وہ باقی بچوں سے بہتر اکوپڈ ہوتے ہیں ٹو گو فارورڈ ان لائف، مطلب ان کے پاس زیادہ چانسز بن جاتے ہیں۔ میں ہی سمجھتا ہوں کہ یہ اگزامپل دینی اس لیے ضروری ہوتی ہے کیونکہ بچہ جو بھی پیدا ہوتا ہے دنیا میں وہ ایک گوشت پوست کا ایک بس ٹکڑا ہوتا ہے، اور اس ٹکڑے کو نام بھی ہم دیتے ہیں، اس کا مذہب بھی ہم بتاتے ہیں کیا ہوگا، اس کی جو نسل ہے، اس کی جو ذات ہے، وہ سب کچھ ہم بتاتے ہیں، لیکن اصل میں جو دو متعین چیزیں ہیں جس کے اوپر کوئی کسی قسم کی بحث نہیں ہو سکتی، وہ صرف دو ہیں۔ ایک یہ کہ وہ کن کا بچہ ہے، کیونکہ وہ ایک فیکٹ ہے، ان دو ماں باپ کا بچہ ہے وہ، اور ایک یہ کہ وہ کس علاقے میں پیدا ہوا، یہ بھی ایک فیکٹ ہے۔ اس کے علاوہ جتنی آئیڈینٹیٹیز ہیں اس بچے کی، جتنی بھی آئیڈینٹیٹیز ہیں تمام وہ ساری اس کو دی گئی ہیں، وہ اس ٹکڑے کو دی گئی ہیں، اور وہ پھر بچہ آگے بڑھتا ہے۔ امیر اور غریب تو اس سے بھی بہت آگے کی بات ہے۔ اب کوئی جیسے ہم نے کہا ایک آدمی کی نسل جو ہے وہ ایرین ہے فرض کریں، یا ڈویڈین ہے جو ہمارے علاقے میں ان علاقوں میں جو لوگ تھے، اور اس کے بعد اس کی ذات جو ہے وہ فرض کریں وہ کمہار ہے، یا اگر ویسے کہہ لیں تو چلیں وہ جٹ ہے۔ اب وہی بچہ جو ہے ڈویڈین ہے یا ایرین ہے یا وہ کسی اور نسل سے تعلق رکھتا ہے، لیکن اگر وہ بچہ غریب ہے تو وہ ایک غریب جٹ ہے، اور اگر وہ امیر ہے تو وہ ایک امیر جٹ ہے۔ ان میں تخصیص پھر بھی ہے، وہ غریب گھر میں پیدا ہوا ہے، امیر گھر میں پیدا ہوا ہے۔ یہ جو تخصیص ہے یہ صرف اور صرف یہاں پہ جو پیدا ہوتی ہے یہ مٹیریل کنڈیشنز کی کمپلشن سے پیدا ہوتی ہے، جس کو ہم جبر کہتے ہیں۔ یہ اس کے اوپر جبر ہے حالات کا کہ وہ غریب ہے یا امیر ہے۔ ہم نہیں سمجھتے کہ نظام کو سائیڈ پہ کر کے ہم امیر اور غریب کا تعین کر سکتے ہیں۔ نظام ہی امیر بناتا ہے، نظام ہی غریب بناتا ہے۔ نظام ہی اصل میں ایک انجسٹ نظام، جس طرح آپ نے کہا، وہ امیر اور غریب پیدا کر رہا ہوتا ہے، تھوڑے سے امیر اور زیادہ سارے غریب۔ اور نظام جو ہے وہ انسانوں نے بنایا ہوتا ہے، وہ خدا کا بنایا ہوا نہیں ہوتا ہے۔ تمام پولیٹیکل سسٹم جتنے ہیں جو لکھے گئے ہیں، چاہے وہ کانسٹیٹیوشن میں لکھے گئے ہیں، چاہے وہ رولز اینڈ لاز میں لکھے گئے ہیں، لیجسلیشن میں لکھے گئے ہیں، اس کے علاوہ جو جتنے بھی ہمارے ایڈمنسٹریٹو معاملات ہوتے ہیں، جیسے پولیس ہے، بیوروکریسی ہے، ان کے اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، وہ جو لکھی گئی ہیں وہ سب انسانوں نے لکھی ہیں، سب کی سب۔ تو خدا کا نظام تو یہ شروع سے ہی نہیں ہے، انسانوں کا لکھا ہوا نظام ہے، اور جیسا نظام آپ لکھتے ہیں ویسا ہی وہ امپلیمنٹ ہوتا ہے۔ اور امپلیمنٹ کرنے والے کون ہوتے ہیں؟
جو اس نظام کے محافظ ہوتے ہیں وہ رولنگ کلاس ہوتی ہے، اور زیادہ تر جو کیپٹلزم میں رولنگ کلاس ملتی ہے وہ وہی ہے جو کہ جن کے پاس پیسہ ہے، جن کے پاس طاقت ہے، اور جو پورے ملک کو چلاتے ہیں۔ سارے بچے ایک جیسے ہوتے ہیں، کوئی فرق نہیں ہوتا، غریب اور امیر کا بچے میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ فرق پڑتا ہے صرف اس بات پہ کہ وہ جہاں پیدا ہوا ہے، جس کے گھر پیدا ہوا ہے، وہ بیچارہ اس نظام میں اس کی حیثیت کیا تھی، اور اس کو نظام نے فائدہ دیا بعد میں یا نقصان دیا۔ اس سے امیر اور غریب پیدا ہوتے ہیں، ان کی نسلیں غریب رہتی ہیں یا نسلیں امیر رہتی ہیں، اور یہ ہم نے دیکھا ہے ہمارے سامنے۔ دوسری مثال میں یہ دیتا ہوں عام طور پہ کہ جب بارش برستی ہے، سن لائٹ ہے، سورج کی روشنی ہے، ہوا ہے، بہت سارے آپ کو اس طرح کی چیزیں ملیں گی دنیا میں آپ کے ارد گرد ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ انسان نے نہیں بنائی، وہ نیچر کے اندر ہے، تو وہ سب کے لیے ہیں۔ بارش برستی ہے تو سب پہ برستی ہے، سورج کی روشنی پڑتی ہے تو سب پہ پڑتی ہے۔ کبھی ایسا دیکھا ہے کہ غریب کے گھر میں سورج کی روشنی تھوڑی سی کم پڑ رہی ہے اور امیر کے گھر میں تھوڑی زیادہ پڑ رہی ہے؟ کیونکہ اس کو زیادہ چاہیے، آخر خدا کا وہ بڑا قریب ہے، جس طرح یہ کہتے ہیں کہ وہ تو جو خدا کے بڑے قریب ہے، اس کا مطلب خدا نے اسے بڑا کرم کیا۔ یہ بھی کرم اس طرح بھی ہونا چاہیے کہ اوپر سے جو چیزیں آ رہی ہیں، بارش بھی زیادہ برس رہی ہے، اگر وہ چاہے تو وہ کہے کہ اللہ میاں آج بارش نہیں کرنی، تو ہر جگہ ہو رہی ہے، اس کے گھر نہیں ہو رہی، اور اگر وہ چاہے تو کہے جی زیادہ کرنی ہے، میرا کھیت ہے وہ سیراب ہو جائے گا، تو وہ ادھر زیادہ پڑ جائے، باقیوں کے نہ پڑے۔ نیچر ہی بتا رہی ہے خود انسانوں کا جو اس کا نظام ہے تولید کا، اس کے بعد پھر جو نیچر کے ہمارے ارد گرد جتنی بھی ایلیمنٹس ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ غریب اور امیر جو ہے وہ ان نیچرل ہے، یہ نیچرل چیز نہیں ہے، یہ ان نیچرل ہے، یہ ہمیں نظام بنا رہا ہے، اور نظام بھی نیچرل نہیں ہے، نظام خدا کی طرف سے نہیں آیا، یہ انسانوں نے خود بنایا اپنا سارا نظام۔ تو یہاں سے جب ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہمیں بتائی جاتی ہیں نا کہ ایسے ہوتا ہے اور ویسے ہوتا ہے اور ویسے ہوتا ہے، تو کویسچن جب بچہ کرتا ہے تو اس کو روک دیا جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے یہ سوال نہیں کرنا، یہ غلط سوال ہے، اس سے گناہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ خدا پہ بہتان باندھ رہے ہوتے ہیں نا سارے کہ تو خدا کر رہا ہے، سب خدا کر رہا ہے، آپ بالکل پریشان نہ ہوں، آپ صبر کریں، آپ شکر کریں، خدا کر رہا ہے، خدا کی جو مرضی ہے وہی کرے گا، اور آپ چپ کر کے بس یا تو انجوائے کریں یا سہیں۔ اگر آپ امیر ہیں اور آپ طاقتور ہیں تو آپ انجوائے کریں، اور اگر آپ غریب ہیں اور آپ کمزور ہیں تو آپ سہیں جو بھی آپ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو یہ وہ چیلنجنگ سوالات ہیں جو بچپن سے آپ نے بھی کیے ہوں گے یا آپ کے ذہن میں بھی آئے ہوں گے کہ یہ کیا دنیا بھئی، یہاں پہ میرے لیے وہ مواقع نہیں ہے جو دوسروں کے لیے ہے، تو یہ دنیا کس طرح چل رہی ہے؟ تو آپ کو آخرکار یہی بتا کے منہ بند کر دیا ہوگا، آپ کا ذہن بھی ساتھ بند ہو جاتا ہے، منہ بند ہوتا ہے۔ تو جیسے ہی آپ سوال کرنے پہ روکتے ہیں نا کسی کو، تو اس کا ذہن بھی بند ہو جاتا ہے، کیونکہ سوال ہی ایکچولی نالج کا ذریعہ ہوتا ہے۔ جیسے ہی آپ کہتے ہیں کہ نہیں اس پہ سوال نہیں کرنا، تو وہیں پہ اس کی نالج کا جو ایک سورس ہے وہ آپ بند کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ تو ایسی ہے بھائی، ایسے ہی چلے گا۔ تو ہمارے ملک میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں، وہ ہے یہی، کیونکہ ہم تھرڈ ورلڈ کا ملک ہیں۔ یہ امریکہ میں یہ مسئلہ نہیں ہے، امریکہ میں نہیں ہے، یورپ میں نہیں ہے، چائنا میں یہ مسئلہ نہیں ہے، رشیا میں یہ مسئلہ نہیں ہے، بڑے بڑے ملک جاپان میں نہیں ہے، جن کی بڑی بڑی اکانومیز ہیں پروپورشنیٹ ٹو دیئر پاپولیشن، کیونکہ اکانومی جاپان کی اتنی بڑی نہیں ہے جتنی میں بڑی امریکہ کی ہے، لیکن کیونکہ جاپان کی پاپولیشن بہت تھوڑی ہے تو اس کی اکانومی اس کے حساب سے بہت بڑی ہے، جی ڈی پی جو ہے۔ ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ سارے ملک جتنے بھی ہیں ان کے اندر ایک چیز نہیں ہے، یہ کبھی بھی خدا پہ چیزیں نہیں ڈالتے۔ ان میں سے کچھ بلیورز ہیں، کچھ نان بلیورز ہیں، کسی مذہب کو فالو کرتے ہیں، کوئی کسی مذہب کو فالو کرتے ہیں، لیکن وہ اپنے نظام کے اندر خدا کے اوپر بہتان باندھ کے نظام نہیں چلاتے۔ یہ اس لیے ایسا ہے کہ ایسا ہی ہے کیونکہ خدا نے ایسا کر دیا، اب چپ رہو، وہ اس سے نکل گئے ہوئے ہیں۔ اگر آپ وہاں پہ کسی ڈاکٹر سے کہیں نا کہ یہ مریض جو ہے یہ مر گیا ہے تو یہ کیوں مرا ہے، اور ڈاکٹر کہے جی یہ خدا کی مرضی تھی، تو وہ اندر ہو جاتا ہے، وہ نہیں کہہ سکتا، وہ کہیں کہہ سکتا کہ خدا کی مرضی ہے۔ اس کو کورٹ میں لے جاتے ہیں اور اسے پروف کرواتے ہیں کہ بتائیں جی خدا کی مرضی تو تھی لیکن آپ کی کیا غلطی تھی اور کیا نہیں تھی، تو وہ بچ نہیں سکتا۔ وہاں پہ خدا کا عنصر ڈال کے لوگوں کو ان کا منہ نہیں بند کرا سکتے۔ ہمارے ملک میں پرابلم یہ سب سے بڑی یہی ہے، یہ تھرڈ ورلڈ میں، یہ انڈیا میں بھی ہے، یہ بنگلہ دیش میں بھی ہے، یہ ارد گرد جتنے بھی آپ کے ملک ہیں یہ سب کے اندر ہے کہ سب سے پہلے آپ کو روکا جاتا ہے اس بات پہ کہہ کے کہ یہ خدا نے کیا ہے، یہ خدا کا نظام ہے، یہ خدا چلا رہا ہے، آپ بس صبر کر لیں۔ اور میں پھر کہوں گا کہ صبر اور شکر جو ہے نا یہ سٹرگل کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ سٹرگل کرتے ہیں، اس میں آپ کی راہ میں رکاوٹیں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، تو آپ صبر بھی کرتے ہیں، آپ شکر بھی کرتے ہیں۔ یہ صرف سٹرگل کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اس کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ آپ کو کوئی مار رہا ہے اور آپ صبر کر رہے ہیں، آپ کے گھر سے کوئی آپ کے والد کو اٹھا کے لے گیا ہے اور آپ صبر کر رہے ہیں، پھر تو آپ ادھر صبر کریں نا، آپ پولیس اسٹیشن میں نہ جائیں۔ تو صبر و شکر کا بھی ہم نے غلط مطلب لے لیا ہوا ہے، بجائے کہ ہم لوگوں کو ریولوشنری بنائیں، انقلابی بنائیں، اصلاحات کرنے کے لیے ان کو آمادہ کریں اپنے سسٹم کے اندر تاکہ لوگ بہتر زندگی گزار سکیں، ہم ان کے ذہن بند کر دیتے ہیں، ہم ان کو کہتے ہیں صبر کرو، شکر کرو۔ میں تو یہی کہوں گا کہ یہ جو چھوٹا سا ہم یہ پیپر
یہ بہت ہی اچھا بنایا انہوں نے، میری پارٹی نے، اور ڈاکٹر شناز نے بھی اس میں بڑی محنت کی ہے، اور باقی مقصود مجاہد صاحب نے، طارق شہزاد صاحب جو ہیں، باقی سب لوگ ادھر جو بیٹھے ہوئے ہیں، ان سب کا کنٹریبیوشن ہے اس کے اندر. تو یہ ضرور پڑھیے گا، اور اس کے بعد ہمارے ساتھ اس حوالے سے سوال جواب بھی کیجیے گا، کیونکہ یہ ہمارے ملکوں کا مسئلہ ہے. جب آپ اس کے اندر گھسیں گے تو آپ کے بہت سا جھاڑ جھنکاڑ جو ہے وہ آپ کے سامنے آئے گا. آپ کو اس کو ادھر ادھر کرنا پڑے گا. صحیح پکچر نکالنے کے لیے وہ گرد بھی صاف کرنی پڑے گی، ان لرن بھی کرنا پڑے گا، تو پھر کہیں جا کے آپ کو اصل نالج ملے گی. میرا اپنا خیال ہے کہ اگر وہ آپ کو نہیں ملے گی تو اگر آپ ان لرن نہیں کریں گے اور آپ ری لرن نہیں کریں گے تو یہ سوسائٹی ایسے ہی رہے گی. ریولوشنریز کو ہر صورت میں ان لرن کرنا ہوتا ہے اور پھر ری لرن کرنا ہوتا ہے، تاکہ وہ نئی راہ بتا سکے لوگوں کو، نئی طریقے سے سوچنے میں مجبور کر سکے لوگوں کو. سچ تلاش کرنے کا طریقہ در در پھرنا نہیں ہے. سچ تلاش کرنے کا طریقہ ایک کسی بھی چیز کو پکڑ لیں اور اس کے اندر جتنے بھی تضادات ہیں، جتنے بھی اس کے اندر منافقتیں ہیں، ان کو صاف کرنا شروع کریں. آپ کو سچ خود بخود نکلتا نظر آ جائے گا، ہر چیز میں نظر آئے گا. آپ کو دنیا کا کوئی ایسا علم نہیں ہے جس میں آپ کو سچ نہیں ملے گا، لیکن اس کے لیے آپ کو وہ جو دفن ہوا ہے ایسی چیزوں کے اندر، جو چیزیں انسانوں نے یا تو خدا کے نام پہ گمراہ کیا ہوئے لوگوں کو بہتان باندھ کے اس کے نام پہ، اور یا پھر لوگوں نے اپنی طاقت کے تسلط کو قائم رکھنے کے لیے جو چیزیں پھیلائی ہوئی ہیں فلسفے کے نام پہ یا نظریے کے نام پہ، اس کی وجہ سے آپ کو سچ مل نہیں رہا. اس وقت ہم جو پیپر پڑھ رہے ہیں نا، اگر اس کا شعور اور اس کا ادراک جو ہم بتا رہے ہیں آپ کو ہو جائے اور آپ اس کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں اپنے کہ یہ اصل چیز ہے، باقی سب ہمارے ساتھ الٹا سیدھا جھوٹ بولا جا رہا ہے، تو آپ کو سب سے زیادہ جو غصہ چڑھے گا وہ عمران خان پہ چڑھے گا. آپ کو نواز شریف پہ نہیں چڑھے گا اس پہ بھی لیکن کم چڑھے گا. آپ کو آصف زرداری پہ بھی چڑھے گا لیکن کم چڑھے گا. لیکن آپ کو سب سے زیادہ غصہ عمران خان پہ چڑھے گا، کیونکہ آپ کو اس وقت پتہ چلے گا کہ ہم جس نظریے کو سچ سمجھ کے لوگوں تک لے کے جا رہے ہیں، اس نظریے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ عمران خان ہے، کیونکہ یہ اس کے بالکل الٹ نظریہ بتا رہا ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مذہبی گفتگو جو باقی لوگ بھی کرتے ہیں، آپ جیسے وہ پیری مریدی میں بھی آج کل وہ چلا گیا، آپ کو پتہ ہے وہ سجدے بھی کر رہا ہوتا ہے، پھر وہ اسپریچویلٹی ایک وہ القادر یونیورسٹی بھی بنا رہا ہے. اس ملک میں سائنس جو ہے وہ ہے ہی نہیں، پہلے بھی سائنٹیفک ذہن ہی نہیں ہے ہمارے. ایک سیکنڈ میں اس طرح کے ذہن کو جب آپ دوسری طرف لے کے جاتے ہیں تو فوراً چلا جاتا ہے. پھر اب اس کی بیوی بھی جو ہے وہ بھی آج کل تو پوری سیاسی ہو گئی، اب تو وہ شریعت کی بات کرنا شروع کی ہے. اور شریعت جو ہے وہ اتنا بڑا لفظ ہے کہ اس کے اندر پھر اس کی شاخیں ہیں، مطلب شیعہ شریعت اپنی ہے، بریلوی اپنی ہے، دیوبندی اپنی ہے، اہل حدیث اپنی ہے، آخانیوں کی اپنی ہے. ڈفرنٹ اقلیتیں بھی یہاں رہتی ہیں، ان کی اپنی شریعتیں ہیں جو ان کو اپنی کتابوں سے ملی ہیں، جو کہ ہر ایک کا اپنا حق ہے وہ جس طرح مرضی خدا کو اور جو بھی اس کو لگتا ہے کہ جو اس کے مربی تھے ان کے ساتھ اس کا تعلق ہو، یہ ہر ایک کا پرسنل معاملہ ہے. لیکن جب آپ اس کو استعمال کرتے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی تکلیف جو ہوتی ہے آپ کو اس وقت ہوتی ہے جب کوئی اتنے بڑے لیول پہ جا کے لوگوں کو اس حد تک گمراہ کر رہا ہو کہ وہ لوگوں کو خدا کے نام پہ جھوٹ بول رہا ہو، خدا کے نام پہ بہتان باندھ رہا ہو، خدا کے نام پہ لوگوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہو، اپنے آپ کو اس کا اوتار بتا رہا ہو، تو عقل اور شعور اس کی ساری سفر اور آپ کا جو آگے جانے کا جو ایک رستہ ہے وہ بند ہو جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے. یہ ہمارا سیشن ہے ہی اسی لیے. اس وقت ایک بات میں پھر ریپیٹ کروں گا کہ جس دن آپ اس کے اندر میرے ساتھ یا ڈاکٹر شناز کے ساتھ یا طارق شہزاد صاحب کے ساتھ یا مقصود مجاہد صاحب کے ساتھ اگر آپ ان کے ساتھ ان چیزوں کے اوپر بحث شروع کریں گے اور آگے سے آگے آپ بھی سیکھیں گے اور ہم بھی سیکھیں گے، تو اس وقت آپ کو سب سے زیادہ تکلیف جب ہوگی تو وہ عمران خان سے ہوگی، اس سے آپ کو سب سے زیادہ پرابلم ہوگی. تو اس لیے جب میں اس کے خلاف بولتا ہوں تو ذہن میں رکھیں کہ میں خاص شعور کی میری جو اپنی منزل ہے اس پہ بیٹھ کے پھر لوگوں کو کچھ بتانے کے لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں ایسے ہونا چاہیے، اگر آپ ساتھ ہیں تو آپ کو ہی پاور ملے گی، مجھے نہیں ملے گی. تو اگر میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں اور مجھے پتہ لگے کہ یہ الٹی بات کر کے لوگوں کا بیڑا غرق کر رہا ہے اور لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، تو آپ کو پھر اس کے خلاف بات کرنی پڑتی ہے. وہ ایسے ایسے لوگوں کو خود ہی سمجھ آنا شروع ہو جائے گی کہ ہم کیوں بات کر رہے ہیں. جب ایک آدمی کو اکثریت میں لوگ آپ کہہ رہے ہیں نا کسی ٹائم پہ جانتے ہوں، تو اسی وقت اس کے خلاف بات کرنی ہوتی ہے. اس وقت نہیں کرنی ہوتی جب وہ اقلیت میں آ جائے. آپ اسی وقت کرتے ہیں بات تاکہ اکثریت کو بھی یہ پتہ لگے کہ ایک اور پوائنٹ آف ویو بھی آ رہا ہے اور وہ بھی سوچنے سمجھنے پہ مجبور ہو اور وہ آپ کے ساتھ انٹریکٹ بھی کرے اور ریئیکٹ بھی کرے. وہ بے شک برا شروع میں آپ کو کہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. لوگ مجھے برا بھلا کہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ میرے ہم وطن ہیں. میرے خیال میں ان کو ادراک نہیں ہے اصل جو حقیقت ہے سیاست کی،
وہ ایسے جان جائیں گے. سب سے بڑی حقیقت تو یہی ہے کہ وہ خود سیاست میں نہیں آ سکتے. وہ مجھے برا بھلا کہہ رہے ہیں اور خود سیاست میں نہیں آ سکتے کیونکہ کوئی پارٹی ان کو لیڈر بنانے کے لیے تیار نہیں, کیونکہ وہ پارٹیاں سرمایہ داروں, جگیرداروں, مافیاز کی ہیں, اور یہ ایسے ان کو سمجھ آ جائے گی. تو جب آئے گی تو مجھے یقین ہے کہ ان کو یہ ہماری باتیں اس وقت گائیڈ لائن کے طور پہ پڑھی ہوں گی اور ان کو دوبارہ وہ سن سکیں گے. لیکن یہ سیاسی بات آج ہم نئی نسل میں کر رہے ہیں, تو ہم یہ اس پہ بات کریں تو اس لیے نیکسٹ ٹائم بھی کریں گے, یہ زیادہ کریں گے اس سے بات. ہمارے یہاں پہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہر ایک کا کوئی نہ کوئی مذہب ہے, بلکہ یہاں پر تو فرقہ بھی ہے کوئی نہ کوئی. ایسا نہیں ہے کہ ہم اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا سے دعا کرنا ٹھیک بات نہیں ہے. یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ خدا جو ہے وہ اس سے دعا کرنے سے اسٹرینتھ نہیں ملتی, یا لوگ جو ہیں ان کے اندر ایک جستجو کرنے کی, ایک جدوجہد کرنے کی ان کے اندر ایک تحریک پیدا نہیں ہوتی. ایسا بالکل نہیں ہے. یہ سب آپ کو اس وقت فیل ہوتا ہے, چاہے وہ آپ مسلمان ہیں, ہندو ہیں, سکھ ہیں, مسیحی ہیں, جس چیز کو بھی آپ اپنا خدا مانتے ہیں یا جس اینٹیٹی کو بھی آپ اسے اسٹرینتھ لیتے ہیں. اور مسلمان بھی ہم 97% مسلمان ہیں یہاں, میں خود ہی مسلمان ہوں, یہ ادھر زیادہ تر لوگ مسلمان ہیں, ایک ہمارے میں مسیحی بھی بیٹھے ہیں, تو ہندو سکھ بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ پاکستان میں کافی زیادہ اقلیتیں بھی ہیں, مذہبی اقلیتیں جن کو کہتے ہیں. تو اصل بات صرف یہ ہے کہ غریب اور امیر کا جو معاملہ ہے, جو دنیا میں اسپیشلی تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں یہ ایک رکاوٹ کی طرح اس کو دیکھا جاتا ہے ریولوشنری اسٹرگلز کے راستے میں, وہ معاملہ جو ہے اس کو صاف کیا جائے اور اس کے بارے میں یہ بتایا جائے لوگوں کو کہ یہ امیری اور غریبی خدا کی طرف سے نہیں ہے. مارٹن لوتھر کنگ نے بھی اس سے بات کی ہوئی ہے, نیلسن منڈیلا نے بھی بات کی ہے. نیلسن منڈیلا نے تو ایگزیکٹلی یہی کہا تھا جو میں بھی کہہ رہا ہوں. اس نے کہا تھا کہ یہ جو غربت ہے یہ خدا نہیں پیدا کرتا, یہ نظام پیدا کرتا ہے. تو اس لیے یہ وہ بات ہے جو ہم صرف کرنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ ادروائز اسٹرگل آپ کر ہی نہیں سکتے. اگر آپ کو یہ بتا دیا جائے کہ یہ سب خدا کی طرف سے ہے اور آپ نے بس زندگی گزارنی ہے کچھ عرصہ, تو پھر آپ نہیں کر سکتے ریولوشنری اسٹرگل. یہ آپ کے اندر ویسی وہ سوتا ہی بند ہو جاتا ہے ہمیشہ کے لیے. تو صرف اتنا ہی ہمارا مطمع نظر ہے یا اتنا ہی ہمارا معافی و ضمیر ہے. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ لوگ جو ہیں ان کے اوپر جو یہ والی رکاوٹ ڈالی گئی ہے کہ خدا نہیں چاہتا کہ آپ اپنے لیے کچھ کریں, تو اس سے الٹ بات ہے. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. تو وہ ایگزیکٹلی یہی بات ہے جو برابری پارٹی لوگوں کو سمجھانا چاہتی ہے. ہم صرف باتیں کرتے ہیں اس طرح کی, لیکن ہم اس بات کو سمجھ کے اس بات پہ یقین نہیں کرتے کہ یہ اس کے بغیر ہمارا کچھ نہیں ہوگا, ہم ایسے ہی رہیں گے, اس ملک کے اندر کوئی چینج نہیں آئے گا. اور ایک اور بات, لوگوں کو اسٹرگل کرنے کا نہیں کہا جاتا, تو یہ وہ اسٹرگل نہیں ہے جو کہ یہ ہوتی ہے کہ مجھے نکال دیا گیا ہے. اب چونکہ مجھے نکال دیا گیا ہے, جن کے میں نے بوٹ پالش کیے تھے انہوں نے مجھے نکال دیا ہے, تو اب یہ میرا مسئلہ نہیں, یہ آپ کا مسئلہ ہے کہ آپ مجھے اب دوبارہ حکومت میں لے کے آئیں. اور اس کے لیے مجھے لانے کے لیے یہ اسٹرگل کریں کہ آپ باہر نکلیں. میرے بچے تو باہر بیٹھے ہیں, وہ آرام سے انجوائے کر رہے ہیں. آپ کے بچے کیونکہ نہ کوئی قیمت ہے ان کی, نہ ان کی کوئی ویلیو ہے, نہ ان کی کوئی ورتھ ہے, ان کو نکالیں باہر اور میرے لیے ان کو باہر نکال کے کہیں جی کہ لڑیں, مریں, گولیاں کھائیں, کچھ بھی کریں, لیکن مجھے نکالیں. یہ اسٹرگل نہیں ہم کہہ رہے, ہم اسٹرگل کہہ رہے ہیں پولیٹیکل اسٹرگل. اچھا, جو پولیٹیکل اسٹرگل ہے اس میں تحریک انصاف کے آپ عام آفس میں بھی داخل نہیں ہو سکتے. آپ کسی ایم پی اے کے دفتر میں جائیں اور اسے کہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اس ملک کے لیے آپ سے بھی زیادہ کام کروں, تو وہ آپ کو کہے گا کہ چلیں آپ یہاں سے نکلیں, آئندہ مجھے آپ کی شکل نظر نہ آئے. آپ میری طاقت کو چیلنج کر رہے ہیں. برابری پارٹی بالکل الٹ ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر میرے سے بہتر کوئی کینڈیڈیٹ ہے تو وہ میری جگہ آ جائے, میں خود فیصلہ کر لوں گا کہ یہ میری جگہ بہتر کینڈیڈیٹ آ گیا. کیونکہ ہمارا مطمع نظر کیا ہے, اس ملک کے اندر انقلاب لے کے آنا, ایک ایسا انقلاب جو ووٹ کے ذریعے ہم لے کے آئیں. یہ نہیں کہ ہم یہ جس طرح یہ دھرنے کر رہے ہیں, جس طرح لوگوں کو لڑوا رہے ہیں آپس میں. پارلیمنٹ موجود ہے, ایک ووٹنگ کا سسٹم موجود ہے, پولیٹیکل پارٹیز یہاں پہ ہیں. ہم اپنا منشور جو ہے لوگوں تک لے کے جائیں اور لوگوں کو اس پہ قائل کریں اور پھر لوگ ہمیں ووٹ دیں, اور اس ووٹ کی بنیاد پہ اگر ہم 2/3 میجورٹی لے جائیں فرض کریں, تو یہ تو پورا آئین جو ہے اس کے اندر بھی جو چیزیں ہیں جو امیروں کے حق میں جاتی ہیں ہم وہ بھی چینج کر سکتے ہیں, وہ غریبوں کے حق میں کر سکتے ہیں. پورا کا پورا آئین, صرف آرٹیکل 3 نہیں, ایک آرٹیکل 3 بڑا زبردست آرٹیکل ہے. وہ یہ کہتا ہے ہم آپ سے وہ چاہتے ہیں جو آپ کر سکتے ہیں, فرام ایچ اکارڈنگ ٹو ہز ایبلٹی ٹو ایچ اکارڈنگ ٹو ہز ورک. ہر ایک سے اس کی صلاحیت کے مطابق کام لیا جائے اور اس کے کام کے بدلے اس کو معاوضہ دیا جائے. تو یہ ہمارے آرٹیکل 3 میں لکھا ہوا ہے. اس طرح کی آرٹیکل کو بھی کبھی کوئی سپریم کورٹ جو ہے اس پہ موٹو نوٹس نہیں لیتی کہ یہ امپلیمنٹ ہوا ہے کہ نہیں ہوا اس ملک کے اندر. یہ امپلیمنٹ ہو جائے بات ہی ختم ہو جائے, لیکن وہ اس پہ نہیں لیتی. وہ کس پہ لیتی ہیں,
وہ جی عمران خان کو نکال دیا, نواز شریف کو نکال دیا, اس پہ سو موٹو نوٹس ہوا تھا. جو آرٹیکل 3 ہے جو سب کو بنیادی ضروریات اور ان کے رائٹس کی بات کر رہا ہے, سیف گارڈ کر رہا ہے, اس کے اوپر کوئی سو موٹو نوٹس نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ نظام جو ہے وہ غریب کے لیے نہیں چل رہا. تو ہم تو نظام بدل سکتے ہیں پورا کا پورا 2/3 میجورٹی سے. تو یہ جو لوگوں کو پولیٹیکلی موبلائز کرنا ہے یہ برابری پارٹی کا کام ہے, اور اس کی ہم بات کر رہے ہیں. جب ہم کہتے ہیں کہ لوگوں کو اسٹرگل کرنے پہ مادہ نہیں کیا جاتا, ان کو کہا جاتا ہے ایسے ہی رہو بس کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو ہم پولیٹیکل اسٹرگل کی بات کر رہے ہیں. اور پولیٹیکل اسٹرگل ہمیشہ سیاسی عمل میں باقاعدہ کام کر کے ہوتی ہے, اور اس کام کی بنیاد پہ آپ کی لیڈرشپ کے اندر آپ کے مراحل طے کرنے میں ہوتی ہے. وہ جب کسی پارٹی میں وہ ہو ہی نہ, ایک عام آدمی لیڈر ہی نہ بن سکے, جتنی مرضی وہ محنت کرے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک آدمی دلیر ہو, اس کے اندر علم ہو, اور وہ منظم کر سکے لوگوں کو, اس کی محنت کر سکے پولیٹیکل, اور وہ درد مندی رکھتا ہو لوگوں کے لیے. تو یہ 4 چیزیں جو ہے نا ہماری پارٹی میں لیڈر بننے کے لیے اصل 4 چیزیں یہی ہیں. میں پھر کہتا ہوں علم ہو اس کے اندر, جتنا علم ہوگا باقیوں سے وہ آگے بڑھ جائے گا, کیونکہ جب وہ بہتر بات کرے گا تو لوگوں کو اسے بہتر بات کرنی پڑے گی لیڈرشپ کے لیے. اسی لیے میں خود یہ اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ میرا بھی علم اتنا نہیں ہے, دنیا میں کسی کا بھی کوئی اتنا علم نہیں ہوتا. میرا بھی بہت محدود علم ہے, میرے سے بہت زیادہ علم آپ حاصل کر سکتے ہیں. آپ کی تو ایجز بھی چھوٹی ہیں, تو آپ بہت بڑے لیڈر بھی بن سکتے ہیں برابری پارٹی کے. علم آپ کو لیڈر بنائے گا اس پارٹی میں, دلیری بنائے گی جب آپ نے کھڑا ہونا ہے اپنی جگہ پہ لوگوں کے لیے. تیسرا آپ کو آپ کی محنت بنائے گی, جو آپ کی تنظیم سازی, منظم کرنا لوگوں کو, اس کے لیے آپ جو محنت کر رہے ہیں. اور چوتھی آپ کی درد مندی جو لوگوں کو نظر آئے گی. جو درد مند انسان ہوتا ہے اس کے ارد گرد ایک حالہ ہوتا ہے, وہ حالہ لوگوں کو نظر آتا ہے اور لوگ اس کو لیڈر مانتے ہیں. جو بندہ خود ہی سیلفش سا ہو اس کو کیا کسی نے لیڈر ماننا ہے؟ ہماری جیسی پارٹی میں تو نہیں ہو سکتا وہ لیڈر. تو اس لیے یہ ساری چیزیں اگر ہوں تو آپ پارٹی میں لیڈر بن سکتے ہیں. اب ان پارٹیز میں لیڈر کیا بننا ہے, میں آپ شاید اس سے آگے نہ بڑھ سکیں کہ نعرے مارنا لوگوں کے لیے, ان کے لیے کوئی انتظام کر دینا اسٹیج وغیرہ کا, یا ان کے لیے کوئی چندہ اکٹھا کر لینا, بینرز لگا دینا ان کے, یا چھوٹے موٹی کسی تقریب میں تقریر کر لینا. اس سے زیادہ وہ عام لوگوں کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ ان کو لیڈر بنائیں. اور اسی لیے عام لوگ چونکہ پولیٹیسائز نہیں ہوتے, موبلائز نہیں ہوتے, عام لوگ لیڈر نہیں بنتے, عام لوگوں کے اندر نہیں جاتے لیڈر بن کے. تو اس ملک کے اندر عام لوگوں کے ساتھ ہوتا بھی پھر وہی ہے جو آج تک ہوتا آیا ہے. کیونکہ لیڈر ہی جب ایلیٹ میں ہیں, سارے اپر مڈل کلاس سے ہیں, کروڑوں روپے کے الیکشن لڑ رہے ہیں, اپنے پیسے لگا کے لڑ رہے ہیں, تو کیسے آپ ان کے ساتھ کمپیٹ کریں گے ایز اے کلاس طبقے کے طور پہ؟ اس کا طریقہ ہمارے پاس ہے. ہمیں ممبرشپ چاہیے بہت زیادہ, ہمیں چاہیے لاکھوں کی ممبرشپ. اور اگر وہ 1 کروڑ میں چلی جائے, فرض کریں میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, اگر 1 کروڑ آپ کی ممبرشپ ہو اس ملک میں تو کچھ بھی نہیں ہے, 25 کروڑ کا ملک ہے. اگر آپ کا نظریہ ہمارا جو ہے یہ تو عام لوگوں کا نظریہ ہے, عام لوگوں کو سمجھ آنی چاہیے. اگر یہ چلا جائے ہر طرف تو آپ سوچیں صرف 10 روپے تو ہر کوئی دے سکتا ہے نا مہینہ, تو 1 کروڑ انسان 10 روپے صرف دے نا تو 10 کروڑ روپیہ بنتا ہے مہینے کا پارٹی کے لیے, پارٹی کے آپریشن جو چل رہے ہیں. اور اگر وہ 100 روپیہ دے تو کتنا بنتا ہے؟ 1 ارب روپیہ. یہ پارٹیز جو ہوتی ہیں ہماری جیسی پارٹیز, پروگریسو پارٹیز, اس پہ چلتی ہیں. اور اگر اس کی مثالیں آپ نے دیکھنی ہیں تو کافی حد تک مثالیں جو ہسٹری میں ہیں موجود ہیں. لیکن ریسنٹ اگر آپ نے ایگزامپل دیکھنی ہے تو برنی سینڈرز نے امریکہ میں ڈیموکریٹس کی طرف سے جب نامینیشن اس کی ہوئی, پریزیڈنشل الیکشن کے لیے اسے کمپیٹ کرنا تھا ہلری کلنٹن سے, نیکسٹ ٹائم اس نے اس سے کرنا تھا جو بائیڈن سے. تو جب وہ دونوں سے کمپیٹ کیا تو اس نے جو فنڈ ریز کیا تھا اس نے عام لوگوں سے پیسے دیے تھے. عام لوگ جو جلسوں میں آ رہے تھے اس میں یوتھ تھی, مڈل کلاس کی, ورکنگ کلاس کی, اور عام لوگ تھے, اور اس ملینز آف ڈالرز سے وہ اس نے اپنی کیمپین کی. اسی طرح لیبر پارٹی جو ہے وہ اس کی بہت بڑی کنٹریبیوشن آتی ہے, وہ ٹریڈ یونین سے آتی ہے, ورکنگ کلاس سے آتی ہے. پاکستانی کیب ڈرائیورز وہاں پہ جو ہیں ان کو چندہ دیتے ہیں, کہ مجھے اس لیے پتا کہ میں تو وہاں جاتا ہوں, لوگوں سے ملتا ہوں. عام ورکنگ کلاس, مڈل کلاس کے لوگ جو ہیں وہ چندہ دیتے ہیں, ماہانہ چندہ جاتا ہے لیبر پارٹی کو. لیبر پارٹی کا نام ہی لیبر پارٹی ہے, اور وہ انگلینڈ میں ہے, اور وہ 2 بڑی پارٹیز میں سے ایک ہے. اور اگر وہ نہ ہو تو انگلینڈ کے حالات ایسی ہیں جو ہمارے ہیں. اسی طرح یہ عام آدمی پارٹی بنی ہے انڈیا میں. اس کا بھی ماڈل جو ہے وہ عام لوگ اس کو خود ہی فنڈ کر کے چلا رہے ہوتے ہیں. ان کی جو پارٹی کی کمپٹیشن ہے ساری وہ عام لوگ ہیں. آئیڈیلی تو یہ ہونا چاہیے, ہماری پارٹی تو یہ کرے گی کہ پیسہ کوئی دینا چاہے وہ دے, جو مرضی دے, لیکن پارٹی میں ایک خاص طبقہ الیکشن نہیں لڑ سکتا. وہ جو ایلیٹ ہے یا اپر کلاس ہے وہ ہمیں سپورٹ دے سکتا ہے. اگر وہ واقعی ریولوشنری ہے, چاہے ہمیں وہ ان کائنڈ یا ان کیش کچھ بھی دینا چاہے وہ ہمیں دے,
لیکن بہرحال اس طرح پارٹیز یہ چلتی ہیں، یہ انڈیویجول کے پیسے سے نہیں چلتی، اس لیے مونوپلائز نہیں کوئی کر سکتا۔ یہ پارٹی کی اپنی ایک پولیٹیکل سٹرگل ہوتی ہے ہر علاقے میں، ایم پی اے کا حلقہ ہو، این اے کا حلقہ ہو، نیشنل اسمبلی کا، پروونشل اسمبلی کا، جیسے ہم لڑتے ہیں الیکشن پارلیمنٹ کے لیے، اور یا وہ حلقہ ہو اگر ادھر لوکل گورنمنٹ الیکشن ہوتے ہیں تو جو ناظم کا ہوتا ہے اور کاؤنسلرز کا ہوتا ہے، ان کا چاہے حلقہ ہو، ہر جگہ لڑنے کا طریقہ برابری پارٹی کا یہی ہے کہ جب کوئی لیڈر کھڑا ہو کسی پارٹی کا کسی جگہ سے تو اس کو اتنا بڑا اس کا کلاؤٹ ہو کہ وہ خود بخود سیلف فنڈ ہو، وہ اکیلا اپنے پیسے نہ لگا رہا ہو، لیکن اس کے لیے پارٹی کا بڑا ہونا ضروری ہے، پارٹی کا نظریہ لوگوں تک جانا ضروری ہے کہ یہ پارٹی کیوں ہے، کس لیے کھڑی ہے اور کن لوگوں پہ مشتمل ہے، اور یہ تینوں چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں، یہ تینوں چیزیں، یہ معلومات دینا لوگوں کو۔ ہم چونکہ ہراول دستہ ہیں اس وقت، آپ ہمارے ساتھ شامل ہو چکے ہیں، چونکہ آپ بھی ہمارا ہراول دستہ ہے، تو ہم پارٹی کو اس وقت سٹارٹ سے آگے لے کے چل رہے ہیں، تو یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس کا پیغام جس مرضی طریقے سے آپ پہنچا سکتے ہیں آگے پہنچائیں، اور میں یہ چاہوں گا کہ اگر آپ لیڈر کے طور پہ پہنچاتے ہیں تو ہمیں بھی فائدہ ہوگا، اگر آپ خود لیڈرشپ میں آتے ہیں، اگر آپ خود لیڈر بنتے ہیں اس پارٹی کے، اور اس کے لیے جو لوازمات ہیں اس کے حوالے سے آپ ہم سے آگے بات کریں، ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کس طریقے سے اپنے آپ کو پروجیکٹ کر سکتے ہیں ایز اے لیڈر، پارٹی بھی آپ کے لیے کیا کر سکتی ہے۔